الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ معزز سامعین کا بہت شکریہ کہ آپ دعوت پر تشریف لائے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ آپ کے اس محبت اور اس شوق اور اس جذبے کو دیکھ کر بیحد مسرت ہو رہی ہے اور فخر محسوس ہو رہا ہے۔ کیوں نہ ہم خطاکار اور گناہ گاروں کو فخر محسوس ہو جب کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں، مختلف شکل، صورت، زبان، آواز، ذات پات، اطراف و اکناف، رنگ و نسل، سب مختلف۔ جمع ہونے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، اور جمع ہو کر بیٹھیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہوں۔ جب ہمارا مالک، ہمارا خالق، محبوب رب العالمین اپنے ہم گناہ گاروں کے اس عمل پر جو آج ہم نے کیا ہے اس پر فخر محسوس کرے تو آج ہمیں بھی فخر ہے، آپ پر فخر ہے۔ جو تشریف لائے ہیں اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے ذمہ داریوں کو، اپنے وہ لوگ جو روزانہ کماتے ہیں اور روزانہ کھاتے ہیں ان کے مقابلے میں جن کی آمدن زیادہ ہے، جو روزانہ کمانے والے لوگ ہیں، ان کی قربانی بہت زیادہ ہے۔ جن کی آمدن زیادہ ہے وہ تو مہینوں میں بیٹھے رہیں، سالوں میں بیٹھے رہیں تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جو روزانہ کماتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی تغاری اٹھاتا ہے، کوئی دیوار چنتا ہے، کوئی ہل چلاتا ہے، اور کوئی خاتون کپڑے سیتی ہے یا کوئی کسی اسکول میں پڑھاتی ہے جس سے اس کے گھر کے ضروریات پورے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کی قربانی بہت ہی زیادہ ہے، اور یقیناً اس قربانی کو اللہ جانتا ہے، اور اسی قربانی پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتا۔ اے خواتین اور مرد، چھوٹا سا ایک سوال ہے، کبھی آپ لوگوں نے، آپ مرد حضرات اور خواتین نے کبھی سفر کیا ہے؟ سفر کیے ہوں گے، کسی ایک سفر کو یاد کریں اور اس سفر کو دوران پیش آنے والے کسی خاص واقعہ کو یاد کریں۔ خاتون ہو یا مرد ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کوئی سفر کبھی بھی بچپن میں، جوانی میں یا بڑھاپے میں کوئی بھی ایک سفر کیا ہو جو یاد رہ گیا ہو، اور اس سفر کے دوران کوئی ایک واقعہ ہوا ہو جو آپ کو یاد رہ گیا ہو۔ ویسے بھی سفر علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس ان کو کہہ دیجئے کہ زمین میں سفر کریں، سیر و سیاحت کریں۔ تو آپ سے سوال کیا گیا وہ سفر یاد کریں، اس سفر کے دوران کوئی واقعہ ہوا ہو اس کو یاد کریں،
اور عاجز بھی کوشش کرے گا کہ کسی ایک سفر کو یاد کرتے ہیں اور اس دوران پیش آنے والا کوئی واقعہ ہوا ہو کسی کے ساتھ بھی، اس کو بھی یاد کرتے ہیں. پھر ہم سوچتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں کہ سفر کیسے کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہم دین کے نقطہ نظر سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، قرآن مجید کی ہدایت میں یہ گفتگو کر رہے ہیں. تو جب خدا حکم دے رہا ہے کہ زمین میں سفر کرو، تو اس کے پیچھے کیا معنی ہو سکتی ہے؟ یقیناً آپ نے سفر کیا ہوگا تو خدا کے حکم کی بجاوری کی ہے. اگر پہلے نہیں تو اب تو یہ چیز، اگر آپ کو پہلے معلوم نہیں تھا، اب تو یہ معلوم ہو گیا کہ سفر کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے. اگر غور و فکر ہم نہیں کریں گے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات پر، تو شاید جو سفر کا حکم ہو رہا ہے اس حکم کا مقصد پورا نہیں ہو سکے گا. وہ سفر تو ہوگا، حکم کی بجاوری بھی ہوگی، لیکن اس سفر کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جو خواہش ہے ہمارے لیے، وہ اس وقت پوری ہوگی جب ہم سفر کے دوران پیش آنے والے چیزوں کو آنکھ کھول کر دیکھیں اور پھر آنکھوں کے اوپر موجود اس دماغ کو ہم استعمال کریں اور پھر ان واقعات پر فکر کریں، سوچیں، اور پھر جو ہم سفر ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کلام ہو اور ان کی وضاحت اور ان کی حکایت اور ان کے تجربے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. کہتے ہیں کہ ایک شہر میں بادشاہ پہنچا. پرانے زمانے میں بادشاہ جب سفر کرتے تھے تو ان کے سفر کے بہت ہی زیادہ لوازمات ہوتے تھے، جو آج بھی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ان کے لوازمات اور طریقے آج کے وقت کے مقابلے میں مختلف ہوتے تھے. ان کا ایک لشکر اور سپاہ ان کے ساتھ ہوتا تھا. وہ گھوڑے پر بیٹھتے تو ہاتھی بھی ساتھ چلتے اور ساتھ میں خدمتگار بھی چلتے، باورچی بھی چلتے، غلام بھی چلتے، ان کے فیملی ممبر بھی چلتے. تو یہ سارے لوازمات ہوتے تھے. کسی بھی علاقے میں اگر بادشاہ پہنچ جاتا تو پورے علاقے میں شہرت ہو جاتی تھی. تو اس علاقے میں بادشاہ پہنچا، ایسے علاقے میں جہاں پر ہاتھی نہیں ہوتا تھا، اور اتفاق سے وہ بادشاہ اپنا ہاتھی لے کر وہاں آ گیا. تو پورے علاقے میں شہرت ہو گئی دور دور تک کہ اس ہمارے خطے میں بادشاہ آیا ہے اور ہاتھی کے ساتھ آیا ہے. تو ہر طرف سے مخلوق خدا ہاتھی کو دیکھنے کے لیے گئی. اور یہ معمول ہے لوگوں کا، ان میں تجسس پیدا ہوتا ہے. تو جب سارے لوگ دور دور سے میلوں سفر کر کے، ہم ابھی سفر کی جس طرح بات کر رہے تھے، تو وہ میلوں سفر کر کے وہ منزلیں مارتے ہوئے کہیں رک کر آرام کرنے کے بعد پھر سفر کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں پر ہاتھی تھا. ان سب لوگوں نے ہاتھی دیکھا. تو کسی ایک گاؤں میں کچھ اندھے بھی رہتے تھے. ان کو بھی جب یہ آواز ان کے کانوں تک پہنچی کہ دور کسی علاقے میں بادشاہ ہاتھی لے کر آیا ہے اور لوگ دور دور سے اس ہاتھی کو دیکھنے جا رہے ہیں، تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی ہاتھی دیکھنا چاہیے. تو وہ چاروں اندھے اپنے گھر سے نکلے اور انہوں نے